السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتى بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها، رواہ مسلم۔ عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، معلمات و مدرسات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے مسلم شریف کی ایک روایت تلاوت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤتی بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها۔ قیامت کے دن جہنم کو فرشتے پکڑ کر کے لائیں گے، گھسیٹتے ہوئے کیا کریں گے، لائیں گے، اور 4 ارب 90 کروڑ فرشتے کیا کریں گے، اس کو جہنم کو لائیں گے۔ دیکھیں، جیسے ہی قیامت قائم ہوگی تو آپ لوگوں کے پتہ ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کیا کریں گے، سور پھونکیں گے۔ حالانکہ کسی بھی صحیح حدیث سے مروی نہیں ہے کہ اس فرشتے کا نام اسرافیل ہی ہوگا کہ جو کیا کریں گے، سور پھونکیں گے، لیکن امت کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام ہی ہوں گے، حالانکہ کسی بھی صحیح حدیث سے روایت نہیں ہے۔ تو اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی سور پھونکیں گے تو یہ دنیا ساری کی ساری کیا ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ یہ زمین آسمان سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ایک دوسرے زمین کیا کرے گا، پیدا کرے گا، ایک دوسرا زمین پیدا کرے گا۔ اس زمین کی صفت یہ بتلائی گئی ہے کہ جس طریقے سے ہم میدہ معلوم ہے نا، میدہ روٹی کھاتے ہیں میدے کا، تو جس طریقے سے گول رہتا ہے اور سفید رہتا ہے، بالکل وہ زمین اسی طریقے سے کیا ہوگی، وہ سفید ہوگی۔ اور قیامت کے دن جہنم کو فرشتے کیا کریں گے، میدان محشر کی طرف گھسیٹ کر کے لائیں گے۔ تو اس حدیث میں اسی کا کیا ہے، ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 ارب 99 کروڑ کیا کریں گے، 90 کروڑ کیا ہے، فرشتے اس جہنم کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں میدان محشر کی طرف لے کر کے آئیں گے۔ تو عزیز طلبہ، آپ لوگوں کے سامنے جہنم کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ جہنم کے دروازے معلوم ہو گئے تھے، کتنے دروازے ہیں، اس کے درجات کتنے ہیں، یہ معلوم ہو گئے تھے۔ اسی طریقے سے ہم کو یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ جہنم سے ہم کو کیسے بچنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے امت کو ڈرایا ہے کہ اے امت کے لوگوں، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل عیال کو کیا کرو، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے، مکہ کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اسلام کے پیغام کا حکم دیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہر ایک آدمی کا نام لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے ڈرائے۔ یہاں تک کہ اپنی بیٹی فاطمہ کا نام لے کر کے، بنو ہاشم کا نام لے کر کے، بنو مطلب کا نام لے کر کے، ہر ایک کا نام لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا کہ تم لوگ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی مدینہ گئے تو مدینے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے آپ جہنم سے بچانے کا حکم دیا۔ اگرچہ ایک کھجور کا گٹلی اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے کیوں نہ ہو، تم لوگ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے جنت اور جہنم کے بارے میں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان کیا ہے، ہنسنا ہی بھول جائے گا۔ انسان کیا کرے گا، ہنسنا ہی بھول جائے گا۔ اگر اس کو حقیقت میں معلوم ہو جائے کہ جہنم کیا چیز ہے، جنت کیا چیز ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ انسان ہنسنا ہی بھول جائے گا، یہاں تک کہ وہ اس دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر کے جنگلات میں چلے جائے گا، اور صرف اللہ رب العالمین سے اپنی سلامتی کی کیا کرے گا، دعا کرے گا، اپنی سلامتی کی دعا کرے گا۔ یہاں تک دعا کرے گا کہ کاش کہ کوئی میں درخت ہوتا جس کو کاٹ کر کے پھینک دیا جاتا ہے، یا تو میں مٹی ہوتا جس کے بارے میں حساب و کتاب نہ ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی بڑی ہی دردناک کیفیت بتلائی ہے، اور جہنم میں جانے والوں کی بڑی دردناک کیفیت بتلائی ہے۔ انسان جو ہے جہنم، ہم دنیا کے اندر آگ جلاتے ہیں، دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، اس سے 69 گنا زیادہ
یعنی 70 گنا سمجھ لیجیے، 70 گنا زیادہ اس کی تپش زیادہ ہوگی جہنم کی آگ کی۔ یعنی دنیا کے اندر جو آگ جلایا جاتا ہے اس کے اندر جو تپش رہتی ہے، اس کے اندر جو جلن رہتا ہے، یا تو اس کے اندر جو تکلیف رہتی ہے، اس سے 69 گنا زیادہ کیا ہے جہنم کی آگ کی کیا ہوگی تپش ہوگی۔ جہنم کی آگ کی کیا ہوگی تپش ہوگی اس سے زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، کسوف کی نماز۔ کسوف نماز معلوم ہے؟ چاند گرہن سورج گرہن جب لگ جاتا ہے تو ایک نماز پڑھی جاتی ہے۔ کیا پڑھی جاتی ہے؟ سورج گرہن کے وقت ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو صلاۃ الکسوف یا تو خسوف کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک مرتبہ نماز پڑھتے پڑھتے کیا ہو گئے پیچھے ہٹے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے کیا ہو گئے پیچھے ہٹے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد بتلایا کہ اے صحابہ کرام تم کو معلوم ہے کہ میں پیچھے کیوں ہٹ گیا تھا؟ میں اس وجہ سے پیچھے ہٹ گیا تھا کہ نماز پڑھتے پڑھتے مجھ کو جہنم دکھایا گیا، اور جہنم کے اندر اتنا لو تھا، یعنی اس کے اندر اتنی گرمی تھی کہ میں پیچھے ہٹ گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جھلس جاؤں اس میں۔ تو جہنم کے اندر اتنی تپش ہوگی کہ انسان اس کی لو تک برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو جہنم کے اندر جانا تو کتنی بڑی بات ہوگی، اور کتنی بڑی کیا ہوگی ناکامی ہوگی کہ کوئی آدمی جہنم میں لکھ دیا جائے یا تو جہنم کے اندر جا کر کے پڑ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دنیا کے اندر جو گرمی آتی ہے پتہ کیوں آتی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ ٹھنڈی جو آتی ہے کیوں آتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ فإن شدۃ الحر من فی جہنم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب گرمی آتی ہے تو جہنم اپنا سانس چھوڑتی ہے۔ جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی کہ اللہ میرے اندر جو آگ ہے اس کی تپش کی وجہ سے مجھ کو برداشت نہیں ہوتی ہے، یعنی آگ اتنا سخت آگ ہے کہ مجھ کو برداشت نہیں ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو 2 سانس چھوڑنے کا حکم دیا، اجازت دی کہ 2 سانس کیا کرتے ہو چھوڑ سکتے ہو، ایک سانس چھوڑنا اور ایک سانس نکال لینا۔ تو اللہ کی نہیں فرماتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ دنیا کے اندر جو گرمی آتی ہے تو جہنم کے سانس چھوڑنے کی وجہ سے آتی ہے، اور دنیا میں جو ٹھنڈ ہوتی ہے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی۔ تو معلوم پڑا کہ دنیا میں گرمی کیوں آتی ہے، کس وجہ سے آتی ہے؟ جہنم سانس چھوڑنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور دنیا کے اندر جو ٹھنڈی آتی ہے ایک مرتبہ وہ سانس لیتی ہے، جب اندر طرف لیتی ہے تو ٹھنڈ ہو جاتا ہے، اور جب باہر چھوڑتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے گرمی آ جاتی ہے دنیا کے اندر۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کیا ہو یعنی سخت گرمی کا موسم ہو تو ظہر کی نماز کو تھوڑا ٹھنڈ کے کر کے پڑھو، یعنی تھوڑا لیٹ کر کے ٹھنڈ کر کے پڑھنا ہے اس کو، ظہر کی نماز کو۔ یہ حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی تپش کی وجہ سے بھی انسان کو بخار آتی ہے۔ انسان کے اندر جو بخار آتی ہے، اس کے اندر جو گرمی آتی ہے، تو جہنم کے تپش کی وجہ سے بھی کیا ہوتی ہے اس کے اندر بخار آتی ہے اور گرمی آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے بارے میں بتلاتے ہوئے فرمایا کہ جہنم کا جو آگ ہے، جہنم کا جو آگ ہے، جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اس کی آگ کیا ہوتی ہے سرخ ہوتی ہے، لال ہوتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کی تپش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جلتے 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 وہ آگ کیا ہے کالا پڑ گیا ہے، جلتے جلتے کیا ہو گیا ہے تارکول کی طرح، جس طریقے سے روڈ میں تارکول ڈالتے ہیں تو اس طریقے سے وہ کیا ہے جہنم کی آگ کیا ہے کالا ہو گیا ہے تارکول کی طرح، وہ چلتے چلتے یعنی اتنا سخت اس کے اندر کیا ہے یعنی جلن ہے، اس کے اندر کیا ہے تپش ہے کہ جلتے جلتے کیا ہو گیا ہے کالا پڑ گیا ہے جہنم کا آگ۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم کو ایسے آگ سے بچائے۔ بچنا ہے کہ نہیں ہے؟ کس کو نہیں بچنا ہے؟ ارے سب کو بچنا ہے، سب کو کیا کرنا ہے بچنا ہے۔ تو بچنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، ارتداد سے، کبائر سے بچنا ہے۔ ان چیزوں سے بچ کر کے کیا کر سکتے ہیں ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر کسی انسان کے بارے میں لکھ دیا جائے کہ جہنمی ہے تو اس سے بڑا خسارہ اور کچھ نہیں ہوگا، اس سے بڑا نقصان اور کچھ نہیں ہوگا۔
کہ ایک آدمی کے بارے میں لکھ دیا جائے جو دنیا میں مسلمان تھا, جو دنیا میں مومن تھا, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تھا, اس کے پاس قرآن کی تعلیمات تھی, اس کے بعد حدیث رسول کی تعلیم تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا, صحابہ کرام کا اسوہ تھا, اسی طریقے سے تبع تابعین کا اسوہ تھا, ائمہ مجتہدین کا اسوہ تھا, محدثین کا اسوہ تھا, لیکن اس کے باوجود وہ آدمی جہنم میں چلا جائے تو اس سے بڑا خسارہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا خسارہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اور نقصان ہو سکتا ہے کہ ہمارے ماں کے سامنے, ہمارے باپ کے سامنے, ہمارے بھائی کے سامنے, ہمارے خاندان والوں کے سامنے ہمارا نام لکھ دیا جائے کہ یہ فلاں آدمی جہنمی ہے, فلاں آدمی جہنمی ہے, فلاں آدمی جہنمی ہے. پڑھتے ہیں نا قرآن کے اندر کہ جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو خوشی خوشی وہ اپنے خاندان والوں کے پاس جائے گا, اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا اور اپنے نامہ اعمال دکھائے گا, دیکھو میں پاس ہو گیا ہوں, میرے بارے میں جنتی لکھ دیا گیا ہے. لیکن جس کا نامہ اعمال وراء ظہرہ, پیٹھ پیچھے دیا جائے گا یا تو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, تو وہ چھپتا پھرے گا, وہ موت مانگے گا وہاں پر قیامت کے دن, لیکن وہاں پر موت نہیں ہوگی قیامت. اللہ رب العالمین موت کو کیا کرے گا پتہ ہے؟ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں, چتکبرا مینڈھے کی شکل میں لائے گا, جنت اور جہنم کے بیچ میں رکھ کر کے موت کو ہی موت دے دے گا. پھر وہاں پر موت نہیں ہوگی قیامت کے دن, پھر وہاں پر کسی بھی انسان کے لیے موت نہیں ہوگی. جہنمی جہنم میں, جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے, پھر وہاں پر موت نہیں ہوگی. تو ہر وقت ہمارے دل میں, ہمارے دماغ کے اندر یہ بات رہنی چاہیے کہ قیامت کے دن ہم کیسے کامیاب ہوں, قیامت کے دن ہم کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر نوش فرمائیں, قیامت کے دن ہم کیسے کیا ہوں, کامیابی اور کامرانی سے بامراد ہوں. تو اس چیز کی ہم کو فکر ہونی چاہیے. دنیا ہے, دنیا ہمارے لیے ہے, لیکن دنیا ہمارے لیے زیادہ دن نہیں ہے. دنیا ہمارے لیے لاہ و لعب ہے. دنیا سے محبت اور ان کے ساتھ صرف تعلق باندھ لینا یہ ہمارے لیے نہیں ہے, بلکہ دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ہم کام کریں گے, لیکن ہمارے دل میں کیا ہے؟ آخرت بھی ہونا چاہیے, ہمارے دماغ میں آخرت کا سوچ بھی ہونا چاہیے, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات بھی ہونی چاہیے. اللہ